تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا، ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا تم نے غار ثور کا منظر نہیں دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے، جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ باہر رہیں، پہلے میں جاؤں گا، غار میں پہلے میں جاؤں گا، ممکن ہے کوئی سانپ ہو اور مہلک چیزیں ہوں، سوراخ ہو، تو غار میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر تھا حضور کی جان کے لیے۔ اندر گئے، جہاں سوراخ نظر آتا پاس کچھ نہ تھا، اپنے ہی کپڑے پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا پھر کپڑے پھاڑ کے بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا بند کر دیتے، سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ کے بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا، اس کے لیے کپڑا نہ بچا کہ سطر بھی تو رکھنا ہے، اپنا پردہ بھی رکھنا ہے جسم کا، مگر اب کوئی کپڑا نہ بچا جو سوراخ بند کرنے کے کام آئے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی کہ اگر سانپ ہے اس میں کوئی تو مجھے ڈس لے، میرے محبوب کو نہ ڈسے۔ سارے سوراخ بند کر کے جو دو میں سے پہلا اندر گیا، تب عرض کیا آقا اب آپ آ جائیے، اس لیے حضور دو میں سے دوسرے ہوئے داخل ہونے کے اعتبار سے۔ تو ثانی اثنین کہہ کر صدیق کی وفا کا اللہ نے بیان کر دیا۔ دراصل ایک بڑا لطیف اشارہ کیا کہ کسی کا ذہن اس طرف جائے اور سوچے کہ حضور دو میں سے دوسرا کیوں ہوئے، تو اشارہ کیا دوسرا یوں ہوئے کہ ابو بکر نے روک دیا تھا، حضور پہلے اگر جان لیوا کوئی چیز ہے تو مجھے جان دینے دیجئے، بعد میں آپ آئیے۔ تو غار میں داخل ہونے میں جو دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے جو پہلے تھے، قرآن مجید کا سیاق بھی یہی تقاضا کرتا ہے، یہ ارجا بات تھی۔ اب دوسری بات کا امکان چونکہ رد نہیں، تو میں نے کہا اگر امکاناً ثانی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا جائے تو اول حضور ہوئے، تو جب اول حضور ہوئے تو اس امکان مرجعیت یعنی اس کو مرجع بنا کر اس امکان کی بنیاد پر حضور اول ہوئے، تو قرآن کی نص وارد ہوئی کہ مصطفیٰ تمہارے بعد ثانی ابو بکر ہے۔ تو جب رب کائنات دو کو معیت تامہ ایک صیغے میں ایک ضمیر میں جمع کر کے معیت اور فنائیت کے شکل میں بیان کرتا ہے، تو پھر جس کو رب اتنا قریب کر دے وہ شخص کبھی بھی زندگی میں تا عدم وفات اس رسول سے صدق و وفا میں دور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اب یہاں کے فرمایا جب اپنے صحابی اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا میں پھر جمع کا صیغہ اپنے دونوں کے لیے جمع کر کے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی پریشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات طے ہے، ہر مفسر نے لکھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع میں ہر مفسر نے بلا اختلاف لکھی ہے کہ پریشانی انہیں اپنی جان کی نہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک کی تھی۔ جسے اپنی جان کی فکر نہ رہے، فقط محبوب کی جان کی فکر رہے، اسی کو فنا کہتے ہیں۔ وہ فانی پھر رسول ہو گئے، وہ تو جب ثانی اثنین میں اول داخل ہوئے، اول داخلے نے انہیں فانی پھر رسول کر دیا۔ اب ان اللہ معنا اگر فرما دیتے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا کہ حضور باقی رہتے۔ ارے مصطفیٰ تو پہلے بھی باقی تھے، بعد میں بھی باقی رہتے، اور حضور کی بقا تو کبھی انکار کا مسئلہ نہ تھا۔ اب جب معیت الہیہ خاصہ کی بات آئی جس نے باقی کرنا تھا، تو آپ کی وفا نے، جزا نے، احسان نے، سخا نے، عطا نے گوارا نہ کیا۔ جو مجھ میں فنا ہو گیا ہے، معیت الہیہ کا وقت آئے مجھے بقا ملے اور وہ فانی رہے، معنا کہہ کر فرمایا کہ اللہ کی معیت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر اگر میں باقی رہوں گا تو تو بھی باقی رہے گا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دونوں کے ساتھ ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ اور طریقے سے ہو اور دوسرے کے ساتھ اور طریقے سے ہو، چونکہ وہ پہلے فرما چکا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تو مصطفیٰ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ معیت کے ساتھ ورود فرمائے اپنی شان معیت کے ساتھ تو مصطفیٰ کو ایک الگ چشمہ معیت میں سے دے اور ابو بکر کو کسی اور چشمہ معیت میں سے دے، کیونکہ معنی ایک کلمہ ہوا۔ سو معیت کا جو چشمہ جس سے مصطفیٰ نے پیا اسی معیت کے چشمے سے ابو بکر صدیق باوفا نے پیا۔ سو جو بقا تاجدار کائنات کو ملی وہی بقا اس غلام تاجدار کائنات کو ملی۔